بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بادشاہوں اور شہزادوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ کچھ ایسے کہ دیکھ کر رشک آئے، کئی ایسے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک بد نصیب بدقسمت شہزادے کی کہانی ہے۔ یہ شہزادہ جب اپنی سلطنت کے سنگھاسن پر بیٹھا تو آغاز میں ہی کمزور کر دیا گیا، بلکہ کہہ کر رد کر دیا گیا، بالکل چنگیز خان کی طرح۔ چنگیز خان ابھی 9 عمر تھا کہ باپ مر گیا، سارا قبیلہ ساتھ چھوڑ گیا کہ یہ چھوٹا سا لڑکا پورا قبیلہ نہیں سنبھال سکتا، یہ کمزور ہے۔ شہزادہ بھی کمزور تھا، دنیا نے اسے رد کر دیا۔ شہزادے نے جب اپنی کمزوریوں پر قابو پایا، اپنی طاقت کو جمع کیا، تو شہزادے کو گھاؤ لگ گیا، ایسا گھاؤ کہ شہزادہ اپنی سلطنت چھوڑ کر بستر سے جا لگا۔ ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوئے۔ شہزادے کے زخم بھرنے میں وقت لگا، لیکن جب زخم بھرا تو شہزادہ ایک بار پھر اپنی سلطنت پر مضبوطی سے قدم جما چکا تھا۔ لیکن شہزادے کی بد نصیبیوں کی داستان لمبی ہے۔ شاہ جہان کی محبوب ترین چیز اس کی بیگم ممتاز محل جان سے گئی۔ شاہ جہان نے اس کی یاد میں تاج محل کھڑا کر دیا۔ شہزادے نے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت جس سے کی وہ اس کی ماں تھی، لیکن شہزادے کی ماں اس کے عین عروج کے دنوں میں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ شہزادہ بکھرا ٹوٹا لیکن سنبھل گیا۔ شاہ جہان نے تو حیرت کدہ تعمیر کر دیا تھا، شہزادے نے نعمت کدہ اور رحمت کدہ بنا دیا۔ شہزادہ ہمت پکڑتا، شہزادہ کوشش کرتا، لیکن کوئی نہ کوئی بد نصیبی ایسی آ پڑتی کہ اس کی ساری ہمت ٹوٹ سی جاتی۔ شہزادے نے اقتدار کی سلطنت پر کمند ڈالی تو یہ بد نصیبوں اور بد قسمتوں کا ایک طوفان آ گیا۔ دارالشکوہ جیسے شاندار شخص کو اس کے بھائی نے مروا دیا تو شہزادے کے ساتھ بھی کام نہ ہوئی۔ شہزادے کا بھائی تو تھا نہیں، قریب ترین بھائی سگا چچا زاد دشمن بن گیا۔ صبح و شام کوئی ایسی کسر نہ تھی جو اس بھائی نے نہ اٹھا رکھی۔ شہزادے نے جو لوگ زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچائے تھے، وہی اس کے دشمن نکلے۔ ہر جگہ سے شہزادے کو اس کے دشمن خنجر مارتے رہے۔ شہزادہ ہر دفعہ مڑ مڑ کر دیکھتا اور پکار اٹھتا، بروٹس تم بھی، بروٹس تم بھی، کیونکہ شہزادہ اور بد قسمت بھی تھا، شہزادہ بد نصیب بھی تھا۔ شہزادہ ٹیپو سلطان جیسا بد نصیب تھا، شہزادہ نواب سراج الدولہ جیسا بد قسمت تھا، شہزادے کے میر صادق اور میر جعفر غدار نکلے۔ شہزادہ کنگ لیئر کی طرح بد نصیب تھا۔ اگر کنگ لیئر کو بیٹیوں نے دھوکہ دیا تو شہزادے کی دوسری بیوی نے شہزادے کو دھوکہ دیا۔ شہزادہ بد نصیب جو ٹھہرا تھا، ترک شہزادہ عثمان اول اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور بازنطینی امپائر سے جا ٹکرایا۔ شہزادے کی خودداری اور سرفروشی بھی اسے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے لے آئی۔ یہ بھی بدقسمتی ہی ٹھہری کہ ہم پلہ مخالف کی بجائے اپنے سے کئی گنا بڑے اور طاقتور اور بے غیرت دشمن سے نمبر آزما ہونا پڑا۔ شہزادے کی قوت اس کی فوج نہیں، اس کی عوام تھے۔ شہزادہ آج بھی قید ہے، بد نصیبوں اور بدقسمتیوں کے سبب، لیکن شہزادہ باہر آئے گا اپنی ہمت اور بہادری کے بل بوتے پر۔ وہ اپنے زور بازو سے آئے گا، وہ اپنے عوام کے لشکر کی مدد سے آئے گا۔ وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ گرچہ ٹپکے گا ہونٹوں کی پیڑیوں سے لہو، مگر میری انا کو یہ ضد ہے کہ مسکرانا ہے۔ اس کی مسکراہٹ اور زنجیر کی جھنکار سے غداروں کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، کیونکہ وہ آ رہا ہے۔ اس تحریر کے لیے ہم جناب میجر عادل راجہ صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایسی تحریر اس مردہ قوم اور بغیرت لوگوں کے ہوتے ہوئے ایک حب الوطن ہونے کا ثبوت دیا۔ گو کہ ہمارے جو اقتدار کے منصب پر لوگ برا جمان ہیں بلکہ کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں، انہوں نے جناب ان کا غائبانہ بغیر ان کو سنے
کورٹ مارشل بھی کر دیا ہے۔ تو بہرحال ہم یہ تحریر پیش کر رہے ہیں، اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ محب وطن ہیں یا راجہ عادل صاحب غدار ہیں۔ جی اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔